Jeff Bezos has become the first human being on the planet to be worth $200 billion. I was a good student. I always worked really hard. I was nerdy. It doesn't matter to me whether we're pure internet. What matters to me is to provide the best customer services. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हम लोग फिर हाजिर हैं। साल 1994 में जेफ बेजोस ने अपनी अच्छी खासी बैंक की चलती हुई नौकरी को छोड़ दिया और अपने स्टार्टअप पे काम करना शुरू कर दिया। ये चूंकि इंटरनेट के इब्तदाई दिन थे तो उसने अपनी किस्मत आजमाई के लिए भी एक काम ऐसा ही चूज किया जो कि इंटरनेट से रिलेटेड था। जी हाँ, उसने एक ऑनलाइन बुक स्टोर बनाने का सोचा, जिसके लिए उसने बहुत सारे नामों को चूज किया जो कि बहुत अजीबोगरीब भी थे, लेकिन उसने जो नाम एंड पे तजवीज़ किया वो था अमेज़न। उसने अमेज़न नाम सिर्फ इसलिए तजवीज़ किया कि अमेज़न सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट था और इसमें बहने वाला अमेज़न रिवर भी दुनिया का सबसे बड़ा दरिया था। तो वो अपने इस ऑनलाइन बुक स्टोर को दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन बुक स्टोर बनाना चाहता था, इसीलिए उसने इसका नाम अमेज़न रखा। सन 1994 में ये काम शुरू किया तो बेशक तब लोग अपना किताबें बुक स्टोर पर जाकर ही खरीदना पसंद करते थे, लेकिन ये एक ऐसा कारोबार साबित हुआ जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल के रख दी। लोगों को, कस्टमर्स को बुक्स मैक्सिमम एक जगह अवेलेबल कर दी गई और कस्टमर जो सप्लायर थे उनको वहाँ पे बुक्स अवेलेबल करने के लिए मार्केट प्लेस बना दिया। अब आप ये सोचें कि ये एक फ्लायर व्हील की तरह काम करता था। फ्लायर व्हील की तरह इस तरह काम करता था कि एक पब्लिशर की बुक अगर ऑनलाइन बिक रही है तो वो अपनी और बुक्स को यहाँ पे पब्लिश करने के बारे में सोचता था। तो उसका फ़ायदा ये होता था कि कस्टमर को एक ही जगह पे बहुत सारी बुक्स मिल जाती थी और पब्लिशर को एक ही जगह पे बहुत सारे कस्टमर मिल जाते थे, और ये एक कामयाब बिजनेस साबित हुआ। जेफ बेजोस साल 1964 में न्यू मैक्सिको यूएसए में पैदा हुए। तो 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला कारोबार किया और अमेज़न में बुक्स की सेल के बाद भी वो वहीं पे रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी ऑनलाइन बुक स्टोर को एक मार्केट प्लेस में तब्दील कर दिया, जहां पे उसने इलेक्ट्रॉनिक्स और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बेचना स्टार्ट कर दिए। और ये इस कदर कामयाब हुआ कि टाइम्स मैगजीन ने सन 1999 में उनको अपना पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर कर दिया। ई कॉमर्स बिजनेस में जेफ बेजोस ने बेतहाशा इनकलाब बर्पा कर दिया। उसने एक स्कीम दे दी कि एक चीज़ का एक अपना स्टोर होगा। इसके साथ साथ उसने वन बटन क्लिक भी इंट्रोड्यूस करवा दिया, जिससे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई कस्टमर्स के लिए कि वो चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं थे। वो एक दफ़ा में अपनी सारी इंफॉर्मेशन ऐड कर देते थे वन क्लिक बटन हासिल करने के लिए। उसके बाद जैसे ही उनको कोई चीज़ पसंद आती थी वो उस पर क्लिक कर देते थे, बजाय इसके कि वो उसको ऐड टू कार्ट करें या उसके बारे में फर्दर डिटेल्स पढ़ें। ये चीज़ों को ख़रीदने का मोटिवेट करने के लिए एक तरीका बना दिया गया और इस पेटेंट को अमेज़न जेफ बेजोस ने अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवा लिया और 2017 तक ये इनके पास ही पेटेंट रहा, लेकिन उसके बाद अब तमाम कंपनीज इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। अमेज़न वेब सर्विसेज ने कंप्यूटरिंग में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। अब इस प्रॉफिटेबल बिजनेस से अमेज़न अपना तकरीबन प्रॉफिट का 40% से ज़्यादा कमा रहा है और ये आने वाले दौर में भी सबसे बड़ा बिजनेस बनता जा रहा है। ये वो सर्विसेज हैं जो फेसबुक, ट्विटर भी अमेज़न वेब सर्विसेज से ही लेती हैं। जेफ बेजोस को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो इस टाइम पे है वो है स्पेस में, इसीलिए उसने सन 2000 में एक कंपनी ब्लू ओरिजिन के नाम से बनाई जो स्पेस पे और स्पेस फ्लाइट्स पे काम कर रही है, और इसके साथ साथ वो दूसरे सियारों पे कॉलोनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है। इसने एक नया इनकलाब बर्पा कर दिया है और ये इनोवेशन की एक नई स्टेज होगी जब किसी दूसरे सियारे पे इंसानों को ले जाके बसाया जाएगा। इसके लिए उसने फ्लाइट कंपनी का आगाज़ किया और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्पेस शटल्स भी
خلا میں بھیجے ہیں جو کہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ انسانوں کو کیسے دوسروں سیاروں پر بسایا جا سکتا ہے۔ جیف بیزوس میں ایک سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں لیڈرشپ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، اس میں انوویٹیو تھنکنگ ہے جو اس کو امپاور کرتی ہے کہ وہ نئی سی نئی چیزیں انٹروڈیوس کروائے اور مارکیٹ کو آسانی سے کیپچر کر سکے۔ اس کی اسی تھنکنگ کی وجہ سے اس نے اپنے پروفٹ کا میکسیمم جو اماؤنٹ ہے وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ لگایا، جس کی وجہ سے اس نے بہت ساری اچیومنٹس حاصل کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے امپلائیز کو یہ آزادی دیتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ریسرچ پہ کام کریں بجائے اس کے نقصان کے کہ اس سے حاصل کیا ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے اس کی انوویشنز بڑھتی جا رہی ہیں اور وہ اپنی زیرو سے سٹارٹ ہونے والی کمپنی کو $1.6 ٹریلین کی کمپنی بنا چکا ہے۔ ایمیزون نے جو سب سے زیادہ گروتھ دیکھی ہے وہ اپنی کووڈ کے درمیان دیکھی ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت زیادہ جو گروتھ ہوئی ہے اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ فزیکل شاپس بند تھیں اور آن لائن ہی سب کچھ آرڈر کیا جا سکتا تھا۔ ایمیزون نے اس کا فائدہ اٹھایا اور میکسیمم نمبر آف پروڈکٹس اپنی آن لائن پہ پرووائڈ کی اور کسٹمر کے لیے آسانی بھی کی اس کو پہنچانے کی۔ ہم بات کریں گے کہ ایمیزون کس ماڈل پہ کام کر رہا ہے۔ ایمیزون اس ٹائم پہ دو قسم کے بزنس ماڈل پہ کام کر رہا ہے، ایک ہے 1P اور دوسرا ہے 3P۔ 1P وہ ماڈل سسٹم ہے جس میں ایمیزون اپنی پروڈکٹ خود بناتا ہے، ان کو خود سٹور کرتا ہے، آرڈر آنے پہ ان کو پیک کرتا ہے اور ان کو اپنے کسٹمرز تک پہنچاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایمیزون نے اب ایک دوسرا ماڈل سسٹم جس کو 3P کہتے ہیں وہ بھی انٹروڈیوس کروا دیا ہے، جس میں پروڈیوسرز اور دوسرے مرچنٹائزرز کو یہ مارکیٹ پلیس اویلیبل کر دی ہے کہ وہ ایمیزون پہ اپنی چیزوں کی لسٹنگ کریں، آرڈر آنے پہ ڈائریکٹ اپنے کسٹمرز کو وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں ایمیزون اس پروفٹ میں سے ایک اپنی اماؤنٹ رکھتا ہے جس سے اس کو اپنے 1P سے بھی زیادہ پروفیٹیبلٹی ملتی ہے، کیونکہ اس میں نہ تو اس کی کوئی لاجسٹک نہ سٹوریج کی کسی قسم کی بھی اخراجات اس کو خود برداشت کرنے پڑتے ہیں، وہ صرف ایک مارکیٹ پلیس فراہم کر کے ہی زیادہ سے زیادہ اماؤنٹ کما رہا ہے۔ ایمیزون کی کامیابی کے ساتھ ساتھ ایمیزون نے اپنے لاجسٹک کو بھی انٹروڈیوس کروایا اور ایمیزون لاجسٹک اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ وہ امریکہ میں فیڈیکس اور UPS جیسی بڑی کمپنیوں کو ٹکر دے رہا ہے اس ٹائم پہ۔ ایمیزون کی اپنی جو پرائم سروسز ہیں اس میں وہ اپنے کسٹمر کو جلد از جلد ان کی پروڈکٹس اور ان کی چیزیں پہنچانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اور پیسے کما رہا ہے۔ جیف بیزوس کو دولت نے مغرور نہیں بنایا، وہ اس کے ساتھ ساتھ چیریٹی کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، جس میں اس کا ون فنڈ سب سے زیادہ فیمس ہے، جہاں پہ وہ لوگوں کو غربت کی لکیر سے نکالنے کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹل چینجز کے حساب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے ایک ارتھ فنڈ قائم کیا ہے، جس میں اس نے اور اس کی بیوی نے تقریباً $10 بلین ڈونیٹ کیے ہیں تاکہ ارتھ کو سیو کیا جا سکے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 2007 میں اور 2008 میں انڈرائیڈ اور 2007 میں ایپل آ گیا تھا، تو جیف بیزوس نے بھی اپنا اسمارٹ فون انٹروڈیوس کروایا 2014 میں، کیونکہ یہ تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور اس کا یہ جو انوویشن تھی اس کی وہ بری طریقے سے فلاپ ہوئی، اسی لیے اس نے جو اپنا فون فائر فون کے نام سے انٹروڈیوس کروایا تھا اس کو جلد ہی بند کر دیا۔ یہ اس کا سب سے بڑا فیلئر تھا۔ ایمیزون جو کام کر رہا ہے وہ اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ وہ پوری مارکیٹ کو مونوپلی کر کے کیپچر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی مثال ہم لوگ کچھ اس طرح دیں گے کہ پوری دنیا میں ایمیزون اپنے بزنس میں پہلے نمبر پہ ہے، لیکن اسی سے ملتا جلتا ایک بزنس ماڈل فلپ کارٹ کے نام سے انڈیا میں کام کر رہا ہے، کیونکہ فلپ کارٹ 2007 میں انڈیا میں انٹروڈیوس ہوا اور جو ایمیزون ہے وہ 2015 میں انڈیا میں آیا۔ اس کی وجہ سے کیونکہ وہاں پہ وہ پہلا پلیئر تھا تو فلپ کارٹ کے پاس اس وقت ایمیزون سے زیادہ شیئر مارکیٹ پلیس میں ہے، جو کہ اس کے پاس اباؤٹ 30% سے زیادہ ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ وہ کمپیٹ بھی کرتا ہے ایمیزون کو، اس کے بے شک بہت بڑے سیٹ اپ ہونے کے باوجود۔ اس کے ساتھ ساتھ ایمیزون جو اپنا مارکیٹ پلیس کو کیپچر کرنے کے لیے ڈفرینٹ قسم کی آفرز بھی دیتا رہتا ہے، جس سے وہ چھوٹی کمپنیز کو
خرید کے یا پھر اپنے کسٹمرز کو انسینٹیو دے کے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے امازون کو ایک زیرو کمپنی سے لے کے اسپیس کمپنی تک بنا دیا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے سب سے بڑی مثال ہے جو ابھی اپنے سٹارٹ اپس کو شروع کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ اپنے خواب دیکھ رہے ہیں بڑے سے بڑے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ایسی ہی ویڈیوز اور دیکھ سکیں۔ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔